کیا نام ہے برداشت سے باہر اس کی چیز ہو جائے گی تو پھر وہ بدتمیزی کی طرف آ جائے گا. صحیح. تو اب جس بچے کی تربیت اس طرح کی جائے گی کہ گالی گلوچ سے اور الٹے سیدھے الفاظوں سے اور تانے دینا، طنز کرنا ذرا ذرا سی بات پہ بڑے بڑے لیکچر سنا دینا، آدھے آدھے گھنٹے کے لیکچر ہو گئے اور کیا نام ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، یہ ایک برائی کی طرف پھر اس کو رغبت دینا ہے. بچہ پھر وہی سیکھے گا آگے، پھر وہ برداشت جب ختم ہو جائے گی پھر وہ بدتمیز ہو جائے گا. پھر وہ بھی باپ کو گالیاں دے گا، باپ کو الٹا سیدھا بولے گا، ماں کو الٹا سیدھا بولے گا، یا بڑا بھائی بڑی بہن جو بھی ہے جیسے اس کو ماحول ملے گا پھر وہ پھر ریٹرن آئے گا ڈیلیور، پھر وہی چیز کرے گا. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو نبی پاک نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کو میرے بیٹے، میرے پیارے، میرے لختے جگر، اس طرح کے الفاظ کہہ کر شفقت کی چادر کے اندر ان کو بٹھا کر اور تسلی سے ان کو اصلاح کی بات کی جائے. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے بے شک شرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، ایک ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے. ٹھیک ہے. پھر سورہ لقمان کے اندر ہی آیت نمبر 16 میں آپ دوسری آپ نصیحت فرماتے ہیں یا بنیا، دوبارہ یہ الفاظ ہیں اے میرے بیٹے، شفقت والا انداز، کہ اگر تم ذرے برابر بھی برائی کرو یا گناہ کرو اور اسے کسی چٹان کے اندر بھی چھپا ہو وہ گناہ وہ برائی، یا سائے کے اندر بھی وہ چھپ جائے اور نظر نہ آئے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے وہ گناہ لے کر آ جائے گا تمہارے سامنے. یہ اللہ کی شان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا چھوٹا گناہ بھی کرو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں لائے گا. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر کوئی انسان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے وہ چیز لے کر آئے گا. تو آپ اپنے بچے کو سمجھانے کا انداز ہے، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا گناہ سے بچنا، یہ شفقت کا انداز ہے. پھر ایک اور جگہ قرآن میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ یا بنیا ہے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر آپ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم دو، وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکو. یہ نصیحتیں ہیں جو بنیادی نصیحتیں ہیں. آج کل نصیحتیں کیا ہوتی ہیں کہ باپ والدین اگر بچوں کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں تو دنیاوی معاملات کہ بیٹا کاروبار میں آگے بڑھو، نوکری میں آگے بڑھو، اسکول کالج میں اچھی طرح پڑھو تاکہ اچھی نوکری مل جائے، اچھی نوکری ملے گی تو شادی اچھی جگہ ہو جائے گی. یعنی دنیاوی ایک نصیحتیں ہوتی ہیں. اچھی بات ہے، دنیاوی نصیحتیں کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، نہ اس کے خلاف ہے، لیکن پہلے دین کو رکھا جائے. پہلے دینی تربیت ہوگی، مذہبی اعتبار سے اس کو ماحول ملے گا، دینی ماحول ملے گا، تو بچے کا دل، ذہن اور اس کی زبان، یہ تربیت کا اصل حصہ ہے. دیکھیں، دل، ذہن اور زبان. اگر انسان کا دل، ذہن اور زبان اچھی ہے، صاف ہے، پاک ہے، تو انسان کی تربیت اچھی کہلاتی ہے کہ یار یہ گفتگو میں اچھا ہے. اور اگر ذہن اچھا ہے تو یار اس کے خیالات اچھے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا سوچنا اور اچھا گمان کرنا یہ بھی عبادت ہے. اچھا سوچنا اور اچھا گمان کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اگر انسان کوئی عبادت نہ بھی کرتا ہے، صرف اچھا سوچتا ہے اور اچھا گمان کرتا ہے تو عبادت کر رہا ہے. تو انسان اچھا سوچے اور گمان کرے، اور بچوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کرے کہ بیٹا اچھا سوچو اور اچھا گمان کرو، تو انشاءاللہ پھر کامیابی ملے گی. ہمارے بچے آگے لائف میں سکسیزفل ہوں گے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے. بالکل جناب. تو یہ تھے نجم خان جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب بچوں کی تربیت آج کل کے دور میں کس طرح ہونی چاہیے. تو اب ہم صدیق صاحب کی جانب چاہیں گے. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کی آج کل تربیت کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. سب سے پہلے تو عالم اسلام نے جہاں جہاں قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین. السلام اور علیکم. امید ہے کہ سب کی عید اچھی گزری ہوگی. دوسرا یہ کہ ابھی حالیہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا، جی ہم اپنے چینل کے توسل سے بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، بالکل. اور مذمت کے ساتھ ساتھ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، جی قرآن سمجھیں گے،
صحیح اس پر عمل کریں گے اور صحیح دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ اصل انشاءاللہ طریقہ ہے. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اقدار کو، ہم نے